اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم از کم کریں تاکہ دل ساری زندگی تندرست رہے۔ جس گھر میں ہر جمعہ کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نسوخت نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گہنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک میاں بیوی کی شادی کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے وقت گزارے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف سے بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کی منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چبا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو تو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں کہ جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں نامحرم کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائی۔ انہیں بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپا کے رکھتی تھی۔ بچپن کی
تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہیں موڑ لیں۔ آپ بچوں کو دین کی طرف موڑیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت مرنے کے بعد تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں اور محرم قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی چادر سے قبر کو چاروں طرف سے کور کر کے محروم مردوں کی موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ جو شریعت ایک مردہ عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حسین نوجوان عورت کو سرخی، پاؤڈر اور زیب و زینت کی تمام فتنہ سامانوں کے ساتھ کھلے چہرے گھومنے کی اجازت دے دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ کل قبر بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف گہنے ہی چمکیں، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ اگر بوڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا رس پیو۔ صبح کے وقت پودینی اور لیموں کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں رہتا۔ گنے کے رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی مریض کو جاپانی پھل کھلایا جائے تو وہ شفا پاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانے سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جلدی پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلوویرا جیل استعمال کریں۔ یہ جلدی کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھیرا کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں۔ یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کی گرد سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں۔ یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی باقاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانے میں تھوڑا سا کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے۔ قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی۔ اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ میرے بعض امتی
اس سے روک دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں کے نسخے جات اور ٹوٹکے چھوڑ دیے۔ بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیجیے۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کی درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے ایک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلگم کھانے سے کم درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ اس سے خون صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کی وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشکی ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو کہ عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ تو ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل گھنٹی کو دبا دیں۔